اس رب العالمین نے اس زمین پر 1,24,000 تقریباً انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور ان نبیوں میں ایک دوسرے سے درجات میں اونچے نیچے پیدا ہوئے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی، کسی کو کسی سے بڑا بنایا، کسی کو کلیم اللہ کا لقب دیا، کسی کو مسیح اللہ کا لقب دیا، لیکن آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام صفات سے نوازا جو پہلے نبیوں کے اندر تھی۔ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ جتنی خوبیاں، جتنی صفتیں، جتنے معجزات، جتنی کرامات پہلے تمام نبیوں میں تھیں، وہ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اتنے برگزیدہ پیغمبر کی ہم امت ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے اور اپنے نبی کی اتباع میں ہمیں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ ایسے جلیل القدر نبی کے ہم امتی ہیں۔ تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں مصیبتیں، پریشانیاں، دقتیں اپنی امتوں سے اٹھائیں، یہاں تک کہ نبیوں کو آروں سے چیرا بھی گیا، سر پہ آرا رکھ کر کے پورے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے۔ ایسی مصیبتیں بھی اور ایسی سزائیں بھی نبیوں کو ملی ہیں، لیکن جتنی پریشانی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں اٹھانی پڑی، اتنی مصیبتیں کسی نبی نے نہیں جھیلی۔ موت کے گھاٹ اتار دیا الگ بات ہے، لیکن ہمارے نبی کو زندہ رہتے ہوئے جو مصیبتیں، جو پریشانیاں جھیلنی پڑی، ان کا اگر بیان کیا جائے تو پورے سال بھر تک اگر ان کا بیان کیا جائے تو پوری نہیں ہوتی۔ 40 سال کی عمر میں ہمارے نبیوں کو نبوت ملی۔ 40 سال تک تو ہمارے نبی ہی نہیں تھے، صرف محمد تھے۔ 40 سال کے بعد جب نبوت ملی تو 23 سال آپ کل زندہ رہے بعد میں۔ ٹوٹل عمر ہمارے نبی کی 63 سال، 13 سال مکے میں نبوت کے طور میں اور 10 سال مدینے کے۔ مکے کے 10 سالوں میں 3 سال تک ہمارے نبی نے چھپ کر تبلیغ کی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہونے دیا۔ چند خاص جو آدمی اسلام میں داخل ہوئے ان کو ہی معلوم ہوا کہ ہے اللہ کے نبی کا پیغام کیا ہے، اور اللہ کی دعوت اللہ کے نبی نے 3 سال تک نہایت چھپ کر کے دی۔ لیکن اس کے بعد جب کچھ حلقہ اسلام میں چند لوگ داخل ہو گئے اور آپ کی جب ہمت ہوئی تو آپ نے علل اعلان نبوت کا اعلان کر دیا، اور سارے مکہ والوں کو بلا کر کے کہہ دیا کہ مکہ والوں، جتنے بھی تمہارے بزرگ جو ہے، بڑے بوڑھے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان بتوں کی پوجا کرتے کرتے وہ سارے کے سارے دوزخ میں ہیں۔ یہ بات کفار مکہ کے لیے اتنی زبردست تھی کہ سب بالکل آگ بگولا ہو گئے اور اللہ کے نبی کے جانی دشمن ہو گئے کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے ہمارے بزرگوں کے لیے، اور آپ پر وہیں حملہ کر دیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں 18 حملے جان لیوا ہوئے ہیں۔ 18 بار ہمارے نبی کو قتل کرنے مارنے کے ارادے سے لوگوں نے باقاعدہ مشورہ کر کے انہیں حملے کیے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اپنی حکمت سے بچایا۔ پہلا حملہ یہ ہے جو صفا مروہ، صفا پہاڑی کے پاس کفار مکہ کا ہوا، اور اس میں سارے کفار مکہ ہمارے نبی پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن اس میں ایک شخص جو اللہ کے نبی کا سوتیلا بیٹا تھا، یعنی خدیجہ کا بیٹا تھا پہلے خاوند سے،
پہلے حوالہ خامن سے وہ تھا اور وہ اپنے سوتیلا باپ کی حمایت میں فوراً وہاں پہنچ گیا اور وہ اس حملے میں بیچارہ مارا گیا۔ یہ پہلا قتل ہے اسلام کا، سب سے پہلا قتل یہ ہوا۔ چونکہ ہمارے نبی بہت بڑے خاندان سے تھے، عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی تھے ان کے پوتے تھے، ابو طالب بھی آپ کا چچا بڑا سردار تھا، لیکن آپ کے چچوں میں سے ہی بعد میں کچھ ایمان لے آئے۔ حضرت عباس، ابو لہب، ابو سفیان، یہ سارے کے سارے آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے تو دشمنی کی حد ہی کر دی۔ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہو گیا تھا۔ دیکھیے، اسلام کے آنے سے پہلے، ہمارے حضور کے نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ لوگ بیاہ شادی میں نکاح ہوتا تھا ان کا، کوئی پھیرے نہیں پڑتے تھے، نکاح کا دستور تھا۔ کوئی مر جاتا تو دفن ہوتا تھا، کوئی کسی کو جلاتا نہیں تھا۔ جتنے بھی کفار مکہ ہیں ان سب کی قبریں ہیں جہاں جہاں وہ مرے ہیں، اور نکاح ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ام کلثوم اور زینب۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ جو بھی آپ کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتا اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے۔ اب یہاں ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ظالمانہ رویہ اختیار کیا، ان کو مارنا، پیٹنا، باندھ کر کے جکڑ کے پٹک دینا، قید کر کے ڈال دینا، لیکن یہ کام ان لوگوں نے ہمارے نبی کے ساتھ کیوں نہیں کیا، ابو بکر کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خاندانی جو انانیت تھی نا، خاندان کا جو خون تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے وہ تمام خاندان والے حالانکہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کی برائی کرے، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ خون تو ہمارا ہے، کوئی اس کو اگر مار دے گا تو نام تو ہمارا بدنام ہوگا کہ فلاں کو مار دیا۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ابو طالب جب بھی کوئی معاملہ آتا سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میرے بھتیجے کو اگر کسی نے اف بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ خاندان جو ہے نا یہاں کام آتا ہے، بھائی چارہ یہاں کام آتا ہے، اخوت یہاں کام آتی ہے۔ جب تمام راستے مفقود ہو گئے، کسی طرح سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ نہیں رک پا رہی ہے، ابو طالب کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ دیکھو اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اس کو روک لو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تم قوم کے سردار ہو، تمہاری عزت میں بھی بٹا لگ جائے گا۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے کہا بھتیجے میرے اوپر برادری کا بڑا دباؤ آ رہا ہے، بہت زور آ رہا ہے، تو کیوں اس بات کو نہیں چھوڑ دیتا، کیوں ان بتوں کی برائی کرتا ہے، کیوں ایک خدا کی جو ہے وحدانیت کا اعلان کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاچا میں تو صرف پیدا ہی اسی کے لیے ہوا، چاہے میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، تو بھی میں نہیں مانوں گا۔ سیدھی سی بات ہے، تو مجھے تو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اور یہی تعلیم ہے اللہ کے نبی کی ان عالموں کے لیے، ان جاننے والوں کے لیے، قرآن حدیث کے سمجھنے والوں کے لیے، کہ وہ اللہ کے دین کو صحیح صحیح حالت میں جیسا اللہ کے نبی کا دین ہے اسی حالت میں لوگوں کو پہنچائیں، اسی طرح بات کو کہیں، جو جس طرح جو حدیث اور قرآن میں ہے اسی کو بیان کریں، کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے،
کوئی راضی ہو جائے چاہے کوئی ناراض ہو جائے، اللہ اور اللہ کا رسول راضی رہے، وہ ناراض نہ ہوں، یہ معاملہ مد نظر رہنا چاہیے۔ جب ابو طالب مایوس ہو گئے کہ یہ نہیں مانے گا تو اس نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تیری مرضی، میں جب تک زندہ ہوں میں تیری دنیاوی لحاظ سے ہر طرح سے مدد کروں گا۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ یہ تو ابو طالب بھی کوئی جواب صحیح نہیں دے رہا ہے، اس کے قابو میں بھی نہیں آ رہا ہے، تو تمام کنبے کو، سارے قبیلے کو، پورے مکے کے لوگوں نے ایک میٹنگ کری۔ وہاں پر ایک دارالندوہ تھا، مکہ کے قریب ایک بہت بڑا ہال مکان بنایا ہوا تھا، اس کو دارالندوہ، وہ مکہ والوں کی پارلیمنٹ تھی۔ جب بھی کوئی اہم مسئلہ، کوئی اہم بات، کوئی اہم معاملہ ہوتا تو ساری برادری وہاں اکٹھی ہوتی تھی۔ بڑے بڑے باہر کے چودھریوں کو، پنچوں کو بھی بلوایا جاتا تھا، اور دارالندوہ میں اس بات رکھی جاتی تھی کہ اس معاملے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ جو سب کی رائے ہو جاتی تھی اس فیصلے کو لکھ کر خانہ کعبہ پہ ٹانک دیتے تھے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا۔ دارالندوہ میں تمام سرداروں کی میٹنگ ہوئی، سارے کے سارے وہاں تھے، اور سب نے کہا کہ یہ محمد نہیں مان رہا ہے، یہ ہمارے بتوں کی جو ہے بے عزتی کرتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو وہاں بہت ساری تجاویز آئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا دیش بدر کر دو، کسی نے کچھ۔ تو تجویز یہ پاس ہوئی کہ فی الحال ایسا کرو کہ محمد کو بھی اور محمد کے تمام خاندان کو ذات باہر کر دو، ان سے بول چال بند کر دو، حقہ پانی بند کر دو، لینا دینا بند کر دو، کوئی بھی ان کو چیز، نہ ان کی کوئی چیز خریدے گا اور نہ ان کی ان کو کوئی چیز بیچے گا۔ یہ طے پا گیا، اور یہ طے پا کے لکھ کر کے وہ فیصلہ بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا، تاکہ سب لوگ پڑھ لیں، آنے جانے والے جو اس میٹنگ میں نہیں تھے وہ بھی پڑھ لیں، جن کو معلوم نہیں تھا وہ بھی معلوم کر لیں۔ لوگ طواف کرنے کے لیے آتے تھے، وہ تمام اس کو پڑھتے رہتے تھے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اور آپ کا پورا خاندان شعب ابی طالب، ایک دو پہاڑی کو بیچ میں جگہ ہے، شعب جیسے ہمارے کہتے ہیں باڑہ، ہر آدمی کا ایک بہت بڑا باڑہ ہوتا تھا، یہ ابو طالب کا باڑہ تھا۔ سارا کنبہ قبیلہ جا کر کے اس میں پڑ گیا، سب کو کہہ دیا کہ مکہ خالی کر دو، مکے سے سب کو نکال دیا۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ دین کے راستے میں کچھ بھی پریشانی آ سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے، کیسے بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم دارالامن میں نہیں ہیں، ہم دارالحرب میں ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط اور مصمم ہونا چاہیے کہ اگر ہماری گردن پہ تلوار چل جائے تو بھی ہم اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہمارے سامنے آگ دہکا دی جائے اور کہا جائے کہ اس آگ میں ڈالا جائے گا تو ڈال دو، لیکن اسلام سے نہیں پھریں گے۔ اتنا مضبوط اسلام مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے پورے پریوار کو، آپ کے پورے خاندان کو 3 سال تک اس شعبے ابو طالب میں رہنا پڑا، بھوکے پسائے۔ حدیث توڑ لو، تاریخ پڑھو، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو۔ ایسا وقت آئے کہ پتے بھی کھانے کو نہیں ملے، پتے چبا چبا کے، درختوں کے پتے کھا کھا کے ان لوگوں نے ٹائم پاس کیا۔ باہر سے کوئی چیز بیچنے والا آتا تھا اور یہ لوگ خریدنا چاہتے تھے تو مکے کے کفار وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ فلانے یہ چیز کتنے کی دے رہا ہے، کہ یہ 50 روپے کی ہے، کہ نہیں 200 روپے مانگ ان سے، لیں تو لیں نہ لیں 200 روپے کی، ہم کھڑے نا، 200 مانگ، بکے گی 200 کی بکے گی، نہیں تو نہیں بکے گی، لے جا اپنے واپس۔ یہ حالات گزرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایسے معاملات آئے، ایسی پریشانیاں آئیں، ایسی مصیبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی۔ اور یہ 10 دن 20 دن مہینہ 6 مہینہ نہیں، 3 سال کا معاہدہ تھا۔ 3 سال کے لیے آپ کو اس گھاٹی میں مقید کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔
سب کچھ بند کر دیا گیا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جو ہے بیت اللہ پر جو فیصلہ لٹکایا گیا ہے، اگر یہ اللہ کو پسند نہیں ہوگا تو اس کے حرف مٹ جائیں گے، اور جب تک حرف نہیں مٹیں گے وہ فیصلہ لاگو رہے گا۔ اللہ کی قدرت سے 3 سال میں اس کاغذ کو دیمک لگ گئی، کساری لگ گئی، اور اس کساری کھا گئی، وہ کاغذ پوسیدہ ہو گیا، تب جا کر کے وہ فیصلہ ختم ہوا۔ اب یہ اڑچن رہ گئی، کیا کیا جائے؟ سب طرح سے سارے جتن کر لیے، آخری جتن اب جو کیا انہوں نے، کفار مکہ نے یہ کیا کہ اگر کوئی ایک آدمی اللہ کے نبی کو قتل کرے تو دیت دینی پڑتی ہے، اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے، خون کا خون دینا پڑتا ہے۔ سارے لوگوں نے مل کر کے فیصلہ کر لیا کہ جتنے بھی قبیلے ہیں مکہ کے، وہ سب مل کر کے اللہ کے نبی کا قتل کریں گے، تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس نے مارا، اور سب مل کر کے چندہ اگا کر کے اس کی جو ہے دیت دے دیں گے۔ اس بات کی خبر بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کر دی، اور جس رات میں آپ کو قتل کرنا تھا سارا پروگرام طے ہو گیا تھا، قتل کرنے والے مقرر ہو گئے تھے، پہرے دار مقرر ہو گئے تھے، نگرانی کرنے والے چاروں طرف کھڑے ہو گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ علی آج میرے بستر میں تو سوئے گا، یہ ہے قربانی، اس کا نام ہے ایثار۔ خوب پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہو چکی ہے، علی کو یہ پتہ تھا کہ جب تو اللہ کے نبی کے بستر میں سوئے گا تو تو قتل ہو سکتا ہے، تجھے مارا جا سکتا ہے، تیرا خون کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قربانی تھی اللہ کے نبی کے لیے۔ اگر اللہ کے نبی کے حکم سے میں یہاں سو جاؤں، مارا جاؤں، تو اللہ کے یہاں مجھے شہادت کا درجہ ملے گا۔ حضرت علی اس بستر میں سو گئے، جو چادر آپ اوڑھتے تھے وہی چادر حضرت علی نے اوڑھی، اور حضرت ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں وہاں سے اٹھے، اور جو پہرے دار 2 مقرر کر رکھے تھے آپ کے بستر کے قریب، مکان کے قریب، ان کے پاس سے آپ گزرے، ایک مٹھی ریت آپ نے لیا اور ان دونوں کے سروں پر ریت ڈالا۔ یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی کا کہ ان کی بینائی کو اللہ نے سلب کر لیا، نہ ان کو اور ان کے کان کے سننے کی طاقت چھین لی، ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، اللہ کے نبی وہاں سے گزر گئے۔